اور جنہوں نے کہا رسولullah سے مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ میں یہاں پر عقیدے پر قربان جاؤں صحابہ کے، ان سے کیوں نہیں کہتے پانی برسانا، پانی دینا اللہ کا کام ہے؟ وہ صحابہ حضور کے پاس بار بار کیوں آ جاتے تھے؟ کھانا نہیں ہے تو حضور کے پاس، پانی نہیں ہے تو حضور کے پاس، بیماری ہے تو حضور کے پاس، اس لیے کہ انہی صحابہ کا عقیدہ بریلی کے امام نے لیا ہے، جن کا کہنا تھا شاہ پیو نافی ہو تم، وا پیو کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ مانگنے کے لیے آتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور جنہوں نے کہا رسولullah سے مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسوں کا محتاج بنایا، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے آج بھی ذلیل و خوار ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم محتاج ہیں تو مدینے کے تاجدار کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگیں گے، اس لیے مانگتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ہم خالق سمجھ کر، ہم رسول اللہ کو رازق سمجھ کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہ رزاق حقیقی کے نائب ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اب صحابہ آئے پانی کی شکایت لے کر کے، پانی یہاں پر بھی نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواں بھی قریب نہیں، تالاب بھی قریب نہیں، پتھر بھی قریب نہیں۔ ایک صحابی سے کہا کہ برتن کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا ایک برتن میں اتنا پانی ہے کہ یا تو پی سکتا ہوں یا تو وضو کر سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ، برتن کو قریب رکھا اور اپنا دست مبارک اس میں رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہر انگلی پاک سے پانی کے چشمے جاری تھے، جیسے فوارے نکلتے ہیں، فاؤنٹن جس طرح ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے نکلنے لگے۔ اور جنہوں نے کہا رسولullah سے مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ میں یہاں پر عقیدے پر قربان جاؤں صحابہ کے، ان سے کیوں نہیں کہتے پانی برسانا، پانی دینا اللہ کا کام ہے؟ وہ صحابہ حضور کے پاس بار بار کیوں آ جاتے تھے؟ کھانا نہیں ہے تو حضور کے پاس، پانی نہیں ہے تو حضور کے پاس، بیماری ہے تو حضور کے پاس، اس لیے کہ انہی صحابہ کا عقیدہ بریلی کے امام نے لیا ہے، جن کا کہنا تھا شاہ پیو نافی ہو تم، وا پیو کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ مانگنے کے لیے آتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور جنہوں نے کہا رسولullah سے مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسوں کا محتاج بنایا، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے آج بھی ذلیل و خوار ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم محتاج ہیں تو مدینے کے تاجدار کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگیں گے، اس لیے مانگتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ہم خالق سمجھ کر، ہم رسولullah کو رازق سمجھ کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہ رزاق حقیقی کے نائب ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اب صحابہ آئے پانی کی شکایت لے کر کے، پانی یہاں پر بھی نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواں بھی قریب نہیں، تالاب بھی قریب نہیں، پتھر بھی قریب نہیں۔ ایک صحابی سے کہا کہ برتن کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا ایک برتن میں اتنا پانی ہے کہ یا تو پی سکتا ہوں یا تو وضو کر سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ، برتن کو قریب رکھا اور اپنا دست مبارک اس میں رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہر انگلی پاک سے پانی کے چشمے جاری تھے، جیسے فوارے نکلتے ہیں، فاؤنٹن جس طرح ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے نکلنے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو تھوڑا لمبا ہونے والا ہے کیونکہ دلیل بہت زیادہ ہے۔ میں مفتی سلمان اظہری صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب، آپ چرچ میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ جو عیسائیوں کا گرجا گھر ہے وہاں پر کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پر بھی جایا کرو نا، عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں بھی حاضری دیا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تمہارے ولی اولیاؤں سے بہت اونچا مرتبہ ان کا۔ اب تم جس طریقے سے ولی اولیاؤں کو سب کو حاجت روا مانتے ہو، مددگار مانتے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا مددگار نہیں مانتے؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو وفات بھی نہیں ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا لیا اور وہ دوبارہ تشریف لائیں گے زمین کے اوپر، وہ تو بالکل زندہ ہے۔ تو تم چرچ میں جایا کرو نا۔ عیسائی تم کو چرچ میں آنے سے اگر منع کرے تو ان کو کہہ دینا کہ بھائی یہ ہمارے نبی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ ہمارے حاجت روا مددگار ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، تمہیں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، دونوں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں۔ ان کو کہہ دینا کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، ہمارے کو منع مت کرو۔ تو چرچ میں بھی جایا کرو نا، عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں جایا کرو،
وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں اور زندہ بھی ہیں, وہ دنیا میں واپس بھی آئیں گے. جب تمہارے بابا قبر والے وہ اپنی قبروں سے باہر نکل سکتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے باہر نکل سکتے ہیں, آ جا سکتے ہیں سبھی جگہ, تو کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنی مورتی میں نہیں آ سکتے کیا؟ جب تمہارے ولی اولیاء بابا ہیں وہ قبر سے باہر آ سکتے ہیں, تم کہتے ہو وہ قبر سے باہر آ سکتے ہیں, دیکھتے ہیں سنتے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مورتی کے اندر نہیں آ سکتے. ابھی جایا کرو. آج عیسائی تم سے زیادہ مالدار ہیں, اور عیسائیوں سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہ آپ مالدار کیوں, آپ کس کی عبادت کرتے ہو, کس سے مانگتے ہو آپ, تو وہ کہیں گے ہم عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کے سامنے جا کر مانگتے ہیں, وہ ہمیں دیتے ہیں تب ہم مالدار ہیں. وہ تو تم سے بہت مالدار ہیں. گرجا گھر میں جایا کرو مفتی صاحب, سمجھے؟ اب آ جائیے میرے پیارے دوستوں, میں آپ کو بہت بہترین طریقے سے بتاتا ہوں دلیل و ثبوت کے ساتھ. میں نہیں کہتا کہ آپ میری بات کو مانیے, میں کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی بات کو مانیے. میں زیرو ہوں اس دین اسلام کے اندر, زیرو میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن قرآن اور حدیث ہے نا, یہ دین اسلام ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب آ جائیے حدیث ترمذی نمبر 3372 نمبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ایک عبادت ہے, دعا ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے, تو زندے انسان سے ہم دعا نہیں کرتے, زندے انسان کے پاس جاتے ہیں تو اسے دعا نہیں کرتے ہیں, اس کے کسی حاجت کے لیے جاتے ہیں, اور وہ اسی حاجت کے لیے جاتے ہیں کہ جو حاجت وہ پوری کر سکتا ہے ہماری, اسی حاجت کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر موجود تھے تو کوئی بھی ان سے اولاد مانگنے نہیں جاتا تھا, کوئی شفا مانگنے نہیں جاتا تھا, کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارش برسا دیجئے, کوئی نہیں کہتا تھا. سمجھے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیو, آپ غور کریے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو واقعہ ہے نا, وہ واقعہ یہ سلمان اجری صاحب بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے کوئی پانی نہیں نکلا, ان کی قبر سے بھی کوئی آواز نہیں آئی. امت کی ماں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی 12 سال سے بھی زیادہ اس قبر مبارک کے پاس سوئی, ان کی رکھوالی کرنے کے لیے کہ قبر پوجے آ کر چادریں ودریں دیے اگربتیاں نہ لگا دے, اس کی وجہ سے 12 سال سے زیادہ رکھوالی کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی. آپ غور کریے آپ. تو یہ نا, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ بتا رہے ہیں, سمجھے؟ ٹھیک ہے, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ترمذی میں نے آپ کو سنا دیا 3372 نمبر, آپ نے فرمایا کہ دعا ایک عبادت ہے اور دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے. اور دعا کیا ہے وہ میں آپ کو سامنے دلیل ثبوت پیش کروں گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ المومن کی آیت نمبر 60 پڑھ کر سنائی کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا, کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. ٹھیک ہے, اب دعا کیا ہے؟ قبروں پر جا کر مانگتے تھوڑی, دعا مانگتے ہیں تو لوگ. دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے مانگی جاتی ہے. اور دعا کیا ہے؟ ایک عبادت ہے, اور عبادت کو ہندی میں کیا کہیں گے؟ پوجا. پوجا. تو یہ جو مزاروں پر جا کر یہ دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر ان سے, تو یہ پوجا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, پھر آج یہ دیکھیے بہت بہترین چیز, میں آپ کو بہت بہترین حدیث سنا رہا ہوں. قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین جو حدیث ہے حدیث صحیح بخاری ہے, نمبر 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, یعنی یہ حدیث 5 جگہوں پر موجود ہے. رسول جب بارش نہیں ہوتی تھی, یہ حدیث پوری بڑی ہے, ویڈیو لمبا ہو جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا کر دیجئے, جانور بھوک سے مر رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, بارش ہو گئی. لیکن اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارش برسا دیجئے, یہ نہیں کہا. وہ بھی صحابی تھے, نہیں کہا. لیکن صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے بارش کے لیے, تو بارش ہوئی. ٹھیک ہے, اگر وہ کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارش برسا دیجئے تو یہ شرک ہو گیا, کیونکہ بارش برسانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر آ جائیے حدیث صحیح بخاری نمبر 1010 نمبر. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے, موجود تھے اس دنیا کے اندر, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے لیے دعا کروائی جاتی تھی, کسی بھی چیز کے لیے دعا کروائی جاتی تھی. تو وہ دعا کرتے تھے, اللہ رب العالمین وہ حاجت پوری کرتے تھے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے اولاد ہوں, میری اولاد نہیں ہو رہی ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو اس کی اولاد ہو جاتی, اللہ اسے اولاد دے دیتا. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اولاد دے دیجیے, آج مجھے اولاد سے نواز دیجیے, یہ نہیں کہتے تھے, یہ کہنا شرک ہو جاتا. پھر آپ آئیے غور کریے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حدیث صحیح بخاری نمبر 1010, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر جب بارش نہیں ہوتی تھی تو پھر عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور ان سے دعا کرواتے بارش کے لیے, پھر بارش ہوتی. اور وہ خود دعا کرتے کہ پہلے خود بھی دعا کرتے کہ یا اللہ ہم پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے
ان کو دعا کے لیے ہم وسیلہ بناتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے، تب تم بارش برساتا تھا، اور اب ہم ان کے چاچا عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنا رہے ہیں، دعا کے لیے ذریعہ بنا رہے ہیں، ان سے دعا کروا رہے ہیں، اب تو بارش برسا دے، تو بارش ہوتی تھی۔ اب دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہیں بنایا، اور ان کو جا کر نہیں کہا قبر کے اوپر کہ آپ بارش برسا دیجیے، نہیں کہا، ٹھیک ہے، ان کے چاچا کو کہا کہ آپ دعا کریے۔ اور ان کے حال دیکھ لو، قبر یہ قبروں کے پجاری یہ مانتے نہیں ہیں قرآن حدیث کو،